السلام علیکم سامعین حضرات، پیش خدمت ہے طاہر جاوید مغل کی ایک لازوال کہانی ادھر ادھر۔ دو ٹرینیں اپنے اپنے مسافروں کو لیے اپنی اپنی منزل مقصود کی طرف رواں تھیں۔ ایک عوام ایکسپریس المعروف عوامی اور دوسری تیزگام۔ عوام ایکسپریس پشاور جا رہی تھی اور تیزگام پشاور سے کراچی کے سفر پر تھی۔ یہ وسط دسمبر کا ایک ٹھٹرتا ہوا دن تھا۔ سورج نے سپہر 3 بجے ہی اپنا سارا دمخم کھو دیا تو یہ لگتا تھا کہ اب تھوڑی ہی دیر میں وہ مغربی افق میں منہ چھپا لے گا۔ لاہور سے کچھ ہی دور وزیر آباد کے نسبتاً غیر اہم اسٹیشن پر دونوں ٹرینیں آمنے سامنے آئیں اور ایک دوسرے کے متوازی رک گئیں۔ دونوں ٹرینیں پہلے ہی اپنے شیڈول کے حساب سے بہت لیٹ تھی، لہٰذا جب وہ اچانک رکی تو بیزار مسافروں کی بے چینی اور بیزاری مزید بڑھ گئی۔ فوری طور پر کسی کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ دونوں بڑی ٹرینیں اس اسٹیشن پر کیوں ٹھہری ہیں۔ تیزگام کی ایک سیکنڈ کلاس بوگی عوامی کی بوگی نمبر 12 کے سامنے آن کر رکی۔ ان بوگیوں کے آمنے سامنے رکنے سے انسانوں کی وسیع اور سمندر سے حرکت کرتے ہوئے دو کردار ایک دوسرے کے سامنے آ کر ٹھہر گئے۔ وہ مختلف سمتوں سے سفر کرتے ہوئے آئے تھے۔ انہیں ایک دوسرے کی منزل معلوم نہیں تھی، نہ ایک دوسرے کے نام معلوم تھے۔ وہ اس حوالے سے کچھ نہیں جانتے تھے۔ اگر یہ دو ٹرینیں اس غیر معروف اسٹیشن پر نہ رکتی تو شاہراہ حیات کے یہ دو کردار ہوا کی طرح ایک دوسرے کے قریب سے گزر جاتے اور ایک دوسرے سے قطعی طور پر انجان رہتے، جیسے آسمان کی بیکرا وسطوں میں گردش کرتے ہوئے دو ستارے کروڑوں سال کی مسافت کے بعد ایک دوسرے کے نزدیک سے گزرتے ہیں اور پھر کروڑوں سال کے لیے دوری پر چلے جاتے ہیں۔ دونوں بوگیوں کی کھڑکیوں کے درمیان بمشکل 25 فٹ کا فاصلہ تھا۔ ان کھڑکیوں میں سے دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور بس دیکھتے رہ گئے۔ یہ پہلی نظر دلوں کے اندر بہت گہرائی تک چلی گئی۔ انہیں لگا جیسے وہ ایک دوسرے کو بہت پہلے سے جانتے ہیں۔ تیزگام کی سیکنڈ کلاس بوگی میں بیٹھی ہوئی ناہید کراچی جا رہی تھی۔ اس کے والد عرصہ پہلے فوت ہو چکے تھے۔ فقط ایک بھائی تھا جو کئی برسوں سے انگلینڈ میں مقیم تھا۔ ناہید نے انگلش میں ایم اے کر رکھا تھا۔ وہ ایک پرائیویٹ فرم میں ملازمت کرتی تھی۔ اس کے علاوہ ریڈیو پر کمپیئر کے فرائض بھی انجام دیتی تھی۔ اس نے خود کو کبھی بھی بہت حسین نہیں سمجھا تھا، تاہم وہ قبول صورت تھی۔ اس کی شخصیت میں اعتماد اور نکھار تھا جو اسے حلقہ احباب میں مقبول بناتا تھا۔ کچھ دن پہلے اسے ٹی وی پر نیوز ریڈنگ کے لیے اپلائی کیا تھا۔ اسے کراچی میں انٹرویو کے لیے بلایا گیا تھا۔ اس کی والدہ بیماری کی وجہ سے ساتھ نہیں آ سکتی تھی، تاہم وہ اسے راولپنڈی سے ٹرین میں سوار کر گئی تھی۔ ناہید کے ساتھ اس کا 10 سالہ بھانجا نومی بھی سمندر وغیرہ دیکھنے کے شوق میں ساتھ جا رہا تھا۔ کراچی میں ناہید کو اس کی ایک پرانی کولیگ نے ریسیو کرنا تھا اور اپنے گھر میں رکھنا تھا۔ دوسری طرف عوامی ایکسپریس کی بوگی میں بیٹھا ہوا دانیال لاہور سے پشاور جا رہا تھا۔ اسے 3 ہفتے بعد اپنی پڑھائی کے سلسلے میں لندن چلے جانا تھا۔ جانے سے پہلے وہ اپنی اکلوتی بہن سے ملنا چاہتا تھا جو بچے کی پیدائش کے سبب بھائی سے ملنے کے لیے لاہور نہیں آ سکتی تھی۔ تو بات ہو رہی تھی دو ٹرینوں کے اتفاقاً آمنے سامنے رک جانے کی۔ دانیال اور ناہید نے ایک دوسرے کو دیکھا اور دیکھتے رہ گئے۔ کچھ لمحے ایسے ہی قائے پلٹ ہوتے ہیں کہ دانیال کو لگا کہ اسے جس شہری کی تلاش تھی وہ اسے مل گیا۔ دوسری طرف ناہید کو بھی لگا کہ اس نے اپنے سپنوں میں جس صورت کو بارہا دیکھا اور چاہا وہ یہی ہے۔ دونوں بوگیوں کی کھڑکیاں بالکل آمنے سامنے نہیں تھیں۔ ان میں تقریباً 10 فٹ کا فرق تھا۔ اسی طرح دونوں ٹرینوں کے درمیان بھی کم و بیش 15-20 فٹ کی دوری تھی۔ تاہم ناہید کھڑکی میں بیٹھے نوجوان کو بآسانی دیکھ سکتی تو یقیناً وہ بھی ذرا سی گردن موڑ کر ایسا کر سکتا تھا۔ وہ 24-25 سال کا رہا ہوگا۔ اس کے بال ہموار اور گھنے تھے، ناک ستواں، آنکھیں روشن اور بڑی۔ ان آنکھوں میں ناہید نے جتنی بار دیکھا اسے یہی لگا کہ وہ ان آنکھوں کو پہلے سے جانتی ہے۔ ان میں چھپی شرافت، حیا اور نجابت اس کے لیے جانی پہچانی ہے۔ وہ بند گلے کی موٹی جرسی اور پتلون پہنے ہوئے تھا۔ ایک کتاب اس کے ہاتھ میں تھی مگر ناہید اس کا ٹائٹل نہیں دیکھ سکی۔ چوتھی پانچویں بار جب ان دونوں کی نگاہ ملی تو ایک خفیف سی مسکراہٹ خود بخود ناہید کے لبوں تک آ گئی، پتہ نہیں کیوں۔ ایک دم اس کو اپنے گالوں پر تپش محسوس ہوئی۔ وہ دیکھ نہیں سکتی تھی مگر اس اندازہ تھا کہ اس کے کانوں کی لوئیں سرخ ہو گئی ہیں۔ اس نے آنچل سر پر لے کر رخ ذرا سا پھیر لیا۔ وہ کیوں مسکرائی ہے؟ اس نے اپنے آپ سے یہ سوال کیا۔ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پتہ نہیں وہ اس کے بارے میں کیا سوچے۔ اب اسے بالکل سنجیدہ ہو کر بیٹھنا چاہیے، بلکہ اپنا رخ تھوڑا سا پھیر لینا چاہیے۔ لیکن ایک دم دل پر گھونسا سا لگا۔ پتہ نہیں ٹرین نے کتنی دیر یہاں رکنا تھا، 15 منٹ، 10 منٹ یا اس سے بھی کم۔ یہ تو بہت تھوڑا وقت تھا، شرمانے کے لیے اور نگاہ چرانے کے لیے اور پھر سے نگاہ ملانے کے لیے۔ ہاں، یہ بہت تھوڑا وقت تھا۔ اس میں روٹھا نہیں جا سکتا تھا اور نہ منایا جا سکتا تھا۔ یہ مختصر وقت گزر جاتا تو پھر واپس نہیں آنا تھا۔ انجان کو انجان ہی رہ جانا تھا اور ایک کونپل کو پھونڈنے سے پہلے ہی مر جانا تھا۔ اس نے دوبارہ پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس دیکھنے میں ایک طرح کی بےتابی بھی شامل تھی۔ عین انہی لمحوں میں اس نے بھی پلٹ کر ناہید کی طرف دیکھا۔ نگاہوں کے ٹکرانے سے ایک شعلہ سا لپک گیا، لیکن یہ شعلہ ان دونوں کے سوا شاید ہی کسی اور نے دیکھا ہو۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ناہید کو لگا شاید وہ یہی سوچ رہا ہے جو وہ سوچ رہی ہے۔
وہ بھی جانتا ہے کہ وہ دونوں اس مدام حرکت کرتی ہوئی کائنات میں دو ستاروں کی طرح بس تھوڑی دیر کے ایک دوسرے کے مقابل آئے ہیں، پھر اپنی اپنی سمت روانہ ہو جائیں گے۔ اس بار وہ بھی ناہید کو دیکھ کر مسکرایا۔ ایک دم ناہید کو لگا کہ اس کی دل کی رفتار کئی گنا بڑھ گئی ہے۔ بے ساختہ اس کے اپنے ہونٹ بھی مسکرانے والے انداز میں کھنچ گئے۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ نوجوان والی بوگی کے آخری کونے میں بیٹھا ایک اور شخص بھی گہری نظر سے ناہید کو دیکھ رہا تھا۔ شاید اس نے بھی یہاں ہونے والی آنکھ مجولی کو بھانپ لیا تھا۔ وہ درمیانی عمر کا لمبے بالوں والا ایک آرٹسٹ نما شخص تھا۔ اس کے گلے میں ایک بوسیدہ سا گٹار بھی جھول رہا تھا۔ اپنے طور اتوار سے ختمی نظر آنے والا یہ شخص ناہید کو دیکھ کر سادگی سے مسکرایا، جیسے کہہ رہا ہو، کوئی بات نہیں نوجوانوں، تم اپنا کھیل جاری رکھو۔ بہت سے لوگ دونوں ٹرینوں سے نیچے اتر آئے تھے۔ ایک بھاری بھرکم لیڈر نما شخص موٹی گرم شیروانی میں اپنی توند کو حرکت دیتا ہوا انجن کی طرف سے بوگی کی جانب آیا۔ ایک بزرگ کے استفسار پر اس نے کہا، بس بزرگوار، ابھی 2-3 گھنٹے تسلی سے بیٹھو، آرام کرو۔ کیوں جی، کیا ہوا ہے؟ ایک لاہوری پہلوان نے اپنے مفلر کے اندر سانس کا دھواں چھوڑتے ہوئے پوچھا۔ کوئی گڑبڑ ہے، لیڈر نما شخص بولا۔ ریلوے لائن پر بم کی افواہ ہے، جب تک آگے پیچھے سے پوری تسلی نہیں ہو جائے گی گاڑی نہیں چلیں گی۔ بم کی افواہ؟ ایک ساتھ 3-4 آوازیں ابھری۔ ایک خان صاحب نے مونچھوں پر تاؤ دے کر کہا، خو یہی بات ہے، ہم بھی یہی سن کر آ رہا ہے۔ لوگ چمگوئیاں کرنے لگے۔ بیجا تاخیر کے سبب سارے لوگ پہلے ہی بیزار تھے، اب یہ نئی مصیبت آ پڑی تھی۔ ان میں سے جن لوگوں کو لاہور یا گجرانوالہ وغیرہ جانا تھا وہ ٹرین چھوڑ کر براستہ سڑک جانے کا سوچنے لگے، لیکن دور کے مسافروں کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اس ٹھٹرتی ہوئی سپہر میں ٹرین کے اندر بیٹھے اور انتظار کریں۔ کئی مردوزن کے چہروں پر بم کا خوف کالی بدلیوں کی طرح منڈلانے لگا۔ عورتیں اس بارے میں اپنے مردوں سے بار بار استفسار کر رہی تھی اور یوں ان کی بیزاری میں اضافہ فرما رہی تھی۔ ٹرین کے لیٹ ہونے کی خبر دو مسافروں کے سوائے شاید ہی کسی کے لیے خوشکن رہی ہو۔ ظاہر ہے کہ ان میں ایک مسافر عوامی ایکسپریس کا تھا اور دوسرا تیز گام کا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے قریباً 25 فٹ دور کھڑکیوں میں بیٹھے اور ان کی نگاہیں ان کے دلوں کا حال بیان کر رہی تھی۔ نوجوان شوق تھا، اسے کچھ گنگناتے ہوئے اپنے تھرماس میں سے ڈسپوزیبل کپ میں چائے ڈالی۔ پہلے چسکی لینے سے پہلے اس نے احتیاط سے دائیں بائیں دیکھا، پھر اشارے کے انداز میں ناہید کو چائے پینے کی دعوت دی۔ ناہید نے جلدی سے نگاہ پھیر لی۔ ناہید کے سامنے نشستوں پر ایک معمر جوڑا بیٹھا تھا۔ عمر رسیدہ خاتون کی نظر بہت کمزور تھی، انہیں اپنے ارد گرد سے کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا۔ معمر شخص مسلسل اخبار بینی میں مصروف تھا۔ ناہید کے ساتھ درمیانی عمر کی 2 برقع پوش خواتین بیٹھی تھیں اور پچھلے 1 گھنٹے سے لگاتار اونگ رہی تھیں۔ اپارٹمنٹ میں موجود باقی چند مسافر اپنے حال میں مست تھے، زیادہ تر نیچے اتر چکے تھے۔ یہ دیکھ کر ناہید کو اطمینان ہوا کہ اس کے ہم سفروں میں سے نوجوان کا اشارہ کسی نے نہیں دیکھا اور نہ ہی کوئی اس کی طرف متوجہ ہے۔ کونے میں بیٹھے ہوئے لمبے بالوں والے ڈارسٹ کو بھی شاید اس اشارے کا پتہ نہیں چلا تھا۔ ناہید نے اپنا شولڈر بیگ ٹٹولا اور اس میں ہاتھ گھما کر بسکٹ کا ایک پیکٹ نکال لیا۔ وہ بھی راولپنڈی سے تھرماس میں چائے لے کر چلی تھی، لیکن یہاں پہنچتے پہنچتے وہ ختم ہو چکی تھی۔ اس کے پاس بسکٹ تو تھا لیکن چائے نہیں تھی۔ دوسری طرف یہ دکھائی دے رہا تھا کہ نوجوان کے پاس بسکٹ نہیں ہے۔ اس نے اپنے بیگ میں 2-3 بار ہاتھ گھمایا، پھر ہاف پیکٹ بسکٹ کا ایک خالی ریپر نکال کر نیچے پھینک دیا۔ ناہید ایک بار پھر مسکرائے بغیر نہ رہ سکی۔ وہ بسکٹ کے بغیر چائے پی رہا تھا اور وہ چائے کے بغیر بسکٹ لیے بیٹھی تھی۔ دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت تھی، لیکن وہ دونوں 2 مختلف ٹرینوں کے مسافر تھے اور ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں تھے۔ ان کے درمیان 20-25 فٹ کا فاصلہ تھا اور یہ فاصلہ دھیرے دھیرے شام کی قہر زدہ سردی سے بھرتا جا رہا تھا۔ ناہید نے اپنی شال شانوں پر درست کرتے ہوئے سوچا، یہ کیسی سمبولک صورتحال ہے۔ جس شے کی ضرورت اس اجنبی کو ہے وہ میرے پاس ہے، اور جس چیز کی ضرورت میں شدت سے محسوس کر رہی ہوں وہ اس اجنبی کے پاس ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے اور دونوں 2 مختلف بوگیوں کے مسافر، اپنے اپنے ماحول میں جکڑے ہوئے اور اپنے اپنے راستے پر چلنے کے پابند۔ نوجوان نے ناہید کے بسکٹ کی طرف دیکھ کر شریر انداز میں اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ وہ اپنی مسکراہٹ کو ہونٹوں میں دبانے کی کوشش کرنے لگی۔ اچانک ناہید کو جھٹکا سا لگا۔ اس کی ٹرین بڑی آہستگی اور خاموشی کے ساتھ حرکت میں آ گئی۔ وہ گھاٹ، یہ کیا ہوا؟ وہ ششدر رہ گئی۔ اتنی جلدی شروع ہو کر اتنی جلدی سب کچھ ختم ہو رہا ہے۔ ٹرین نے رینگتے ہوئے قریباً 20 گز کا فاصلہ طے کیا اور پھر رک گئی۔ نومی نے مایوسی میں سر ہلایا، لو جی، پھر رک گئی۔ یہ گاڑی ہے کہ کھوتا گاڑی؟ ناہید نے بے قراری سے مڑ کر دیکھا۔ دور کھڑکی میں نوجوان کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ بھی مڑ کر اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ دوسری ٹرین عوامی ایکسپریس بھی حرکت پیدا ہوئی، لیکن یہ الٹی حرکت تھی، یعنی عوامی ایکسپریس ریورس ہو رہی تھی۔ وہ اسی سمت میں آ رہی تھی جس سمت میں تیزگاں بڑھی تھی۔ وہ بہت دھیمی رفتار سے رینگتی 20-30 میٹر پیچھے آئی۔ بریکوں کی باریک آواز گونجی اور دوبارہ رک گئی۔ ناہید نے ایک خوشگوار حیرت کے ساتھ دیکھا۔ اب نوجوان کی کھڑکی ناہید کی کھڑکی کے بالکل مقابل آ گئی تھی۔ دونوں کھڑکیوں میں مشکل 7-8 فٹ کا فاصلہ رہ گیا ہوگا۔
नाहिद अब इसे ज़्यादा करीब से और वजाहत से देख सकती थी। इसने शायद एक दिन पहले शेव की थी। इसके दांत बहुत हमवार और चमकीले थे। नाहिद ने गौर से देखा। वो शिकारे से मुतल्लिक एक इंग्लिश किताब पढ़ रहा था। टाइटल पर सुंदरबन जैसे किसी जंगल की तस्वीर थी। घने दरख्तों के अकब से एक खौफनाक रॉयल बंगाल टाइगर झांक रहा था। नाहिद के भांजे नोमी की निगाहें भी किताब पर थी। इसने शौक नज़रों से नाहिद को देखकर होले से बोला, ये भाईजान इतने बड़े होकर बच्चों वाली किताब पढ़ रहे हैं। भाई किताब की तस्वीर बच्चों वाली है, किताब बच्चों वाली नहीं होगी। आप कैसे कह सकती है? बस अंदाज़ा है मेरा, नाहिद ने कहा। इससे पहले कि वो नोमी को रोक सकती, इस चंचुल ने खिड़की में से ऊँट की तरह गर्दन बाहर निकाली और चहकर बोला, भाईजान ये कौन सी किताब है? नौजवान के चेहरे पर रंग सा आकर गुजर गया। जरा संभल कर और गला साफ करके बोला, मशहूर शिकारी जिम कार्बेट की बुक है, सुंदरबन के बारे में। आपको शिकारी बनने का शौक है? नोमी ने बेमायनी सवाल किया। वो मुस्कुराया तो हमवार दांतों की कितार चमक उठी। मैं आपको शिकारी लगता हूँ? नोमी ने कहका लगाकर नफी में सर हिलाया। नहीं, आप तो बिल्कुल मासूम लगते हैं, हिरन की तरह। नाहिद ने नोमी को घूरा और सर पर चपत लगाई। ऐसे नहीं कहते हैं, चलो सॉरी बोलो। नोमी खजल सा हो गया, कुछ देर खुजाता रहा, फिर बोला, सॉरी भाईजान। आप कहाँ जा रहे हो? नौजवान ने सवाल किया। कराची। और आप? नोमी ने पूछा। मैं चिड़ियाघर में। जी? नोमी ने हैरत से कहा। भाई हिरन चिड़ियाघर में तो जाएगा। वो हंसा और नाहिद भी मुस्कुराने लगी। नाहिद को मुस्कुराते देखकर नौजवान की आंखों में पसंदीदगी की चमक नमदार हुई। लगा जैसे वो कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन इर्द गिर्द मौजूद लोगों की वजह से कुछ नहीं कह सका। फिर वो संजीदा होते बोला, मैं पेशावर जा रहा हूँ छोटे भाई। एक शख्स दंदनाता हुआ तेज काम के कंपार्टमेंट में दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर वही तासुर था जो किसी अहम खबर के साथ आने वाले शख्स के चेहरे पर होता है। इसने ऐलान किया, इलाके में बम की इत्तला है। इन दोनों ट्रेनों के अलावा भी यहाँ एक ब्रांच ट्रेन और 2 मालगाड़ियाँ रुकी हुई है। मैं इंक्वायरी से पता करके आया हूँ। इनका कहना है कि जब तक पूरी क्लियरेंस नहीं मिलती ट्रेनें रवाना नहीं होंगी। हो सकता है कि सारी रात रुकना पड़े। बेजार मुसाफिरों के चेहरे पर कुछ और बेजारी बरस गई। वो मायूसी भरी सरगोशियाँ करने लगे। नोमी वॉशरूम में गया तो अपनी पी कैप नाहिद के सर पर रख गया। नाहिद ने कैप सर पर ही रहने दी। नौजवान ने अहम सफरों की नज़र बचाकर नाहिद को शौक नसूस देकर फिर अंगूठे और अंगश्ते शहादत की मदद से हल्का बनाकर इसे दाएं बाएं जुम्बश दी। ये वंडरफुल का इशारा था। वो नाहिद की तारीफ कर रहा था। नाहिद ने शर्माकर जल्दी से कैप उतार दी और आंचल सर पर रख लिया। नौजवान के पास छोटा सा टेप रिकॉर्डर था जिसके साथ हेडफोन मुंसलिक करके इसने इसे वॉकमैन की शक्ल दे रखी थी। इसने हेडफोन टेप रिकॉर्डर से अलग किया। कुछ देर तक नन्हे मुन्ने टेप रिकॉर्डर से छेड़छाड़ करता रहा। इसने शायद एक नई कैसेट इंसर्ट की। थोड़ी देर बाद एक गीत की धीमी आवाज़ नाहिद के कानों तक पहुंचने लगी। गीत में बोलने से सिर्फ धुन थी, और ये धुन थी, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा मुखड़ा रहता है। चंद सेकंड बाद धुन बंद हो गई, लेकिन नाहिद की धड़कनें वैसी घोड़े की तरह सरपट हो गई। वो अपनी तरफ नौजवान का झुकाव साफ महसूस कर रही थी। बज़ाहिर ये लड़के का सती सा ताल्लुक नजर आता था, लेकिन ये सती नहीं था। पता नहीं क्यों नाहिद को लग रहा था कि ये सती और आम नहीं है, इसे खास बनना है, बहुत खास, बहुत गहरा और तवाना। स्टेशन की ठिठुरती हुई आहनी पटरियों पर कोहर आलूद शाम उतराई थी। इसके साथ ही सर्दी में भी खातिर खा इजाफा हो गया था। ख्वांचा फरोशियों की चांदी हो गई थी। वो दोनों ट्रेनों में घुस आए थे। गर्म अंडे, समोसे, कहवा, सैंडविच, पता नहीं क्या क्या फरोख्त किया जा रहा था। तेजगाम में रोशनियां जल उठी थी, लेकिन अवामी एक्सप्रेस अभी तारीख थी। नाहिद और नौजवान की निगाहें गाहे बगाहे मिल रही थी, झुक रही थी, उठ रही थी, फिर झुक रही थी। इस उठने झुकने में एक बेनाम सा तल्लुक परवान चढ़ रहा था। अचानक नाहिद को महसूस हो कि नौजवान अपने घुटनों पर कागज रखकर कुछ दिख रहा है। वो झुका हुआ था। इसके रेशमी बाल इसकी फराख पेशानी पर झूल रहे थे। नाहिद की रगों में खून की गर्दिश फिर तेज हो गई। कहीं वो इसके लिए कोई चीज़ तो नहीं लिख रहा। इसके साथ ही खौफा में इस लज्जत की एक लहर इसके सरापा में दौड़ी। अगर वाकई ऐसा था तो फिर क्या होगा? वो मौका देखकर दूसरों की नज़र बचाकर ये तहरीर इसकी तरफ फेंकेगा, या शायद गाड़ी से उतरकर टहलता हो खुद खिड़की की तरफ आए। अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा? अनगिनत अंदेशे इसके जहन में कुलबिलाने लगे। इसने चोर नज़र से दोबारा गिटारिस्ट की तरफ देखा। सिगरेट फूंक रहा था और बज़ाहिर बिल्कुल लातल्लुक दिखाई देता था, लेकिन नाहिद जानती थी कि बिल्कुल लातल्लुक नहीं है। अपनी तहरीर मुकम्मल करके नौजवान ने नाहिद की तरफ देखा। आंखों में भेद छुपे थे, वो लर्ज गई। इस दौरान में नोमी और नौजवान फिर बातचीत शुरू हो गई। आपका नाम भाईजान? नोमी ने पूछा। दानियाल। नौजवान ने कानों से हेडफोन हटाते हुए जवाब दिया। आप क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, वो बोला। नाहिद ने नोमी से मुखातिब होकर होले से कहा, जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। नोमी ने यही बात बाआवाज़ बुलंद कही। भाईजान जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। अचानक अवामी एक्सप्रेस की अंदरूनी लाइट्स भी रोशन हो गई। सब कुछ जगमगा गया। सर्दी की वजह से लोग अब खिड़कियों के शीशे गिराने लगे थे, मगर 15-20% खिड़कियाँ भी खुली थी। नाहिद और दानियाल वाली खिड़कियाँ भी इन 15-20% में शामिल थी। लाइट रोशन हुई तो नोमी की निगाह फिर दानियाल की किताब पर पड़ गई। भाईजान मुझे किताब दिखाएंगे? इसने फिर ऊँट की तरह खिड़की से गर्दन निकाल कर कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, दानियाल ने जवाब दिया।
اس نے کتاب اٹھائی اور کھڑکی کی طرف جھکا۔ شاید وہ کتاب نومی کی طرف اچھالنا چاہتا تھا، لیکن پھر اس نے ارادہ بدل دیا۔ اچھا میں نیچے آ کر آپ کو دیتا ہوں، بولا۔ نہیں رہنے دے، ناہید پہلی بار اس سے مخاطب ہو کر بولی۔ کوئی بات نہیں مس، دانیال نے کہا۔ وہ اتر کر نیچے آیا۔ وہ دراز قد تھا، اس کی کوٹرے کی پتلون اور ایپ کاٹ کے جوتے پہن رکھے تھے۔ وہ بڑی متانت سے چلتا ہوا کھڑکی تک پہنچا اور اس نے کتاب نومی کو تھما دی۔ اچانک ناہید کو شاک سا لگا، اسے لگا کہ کتاب میں کچھ ہے۔ اسے نومی سے کتاب لے بولی، چلو پہلے اپنی اینک نکالو، ایسے نہیں پڑھنے دوں گی۔ نومی اپنے بیگ میں سے اینک ڈھونڈنے لگا۔ ناہید نے جلدی سے ورگردانی کی۔ اس کی چھٹی حص نے درست اطلاع دی تھی۔ کتاب میں ایک طے شدہ کاغذ موجود تھا۔ ناہید نے معمر شخص کی نگاہ بچا کر کاغذ مٹھی میں دبا لیا اور کتاب ایک طرف رکھ دی۔ ایک دم میں بہت ساری شرم اس کے رخسار اور اس کے کانوں کے لو میں حدت بن کر سرایت کر گئی۔ جب نومی انہی ماگ سے کتاب دیکھ رہا تھا، ناہید اٹھ کر واش روم کی طرف گئی۔ وہاں مدھم روشنی میں اس نے کاغذ کی تحریر پر نگاہ دوڑائی۔ آپ کون ہیں، کہاں سے آئی ہیں، کیا کرتی ہیں اور میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہیں؟ میں کچھ نہیں جانتا، لیکن میں خدا کو حاضر ناظر جان کر آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ میں آپ کو برسوں سے جانتا ہوں۔ مجھے آپ کی تلاش تھی۔ میں اپنے ارد گرد کی ہر خوبصورت شے میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا، اور آج سے نہیں برسوں سے میں آپ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننا چاہتا ہوں، آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی طرف سے اپنی نظر نہ ہٹاؤں۔ پلیز میری باتوں کو عام باتیں سمجھ کر نظر انداز نہ کر دینا۔ میں لکھنا نہیں جانتا، ورنہ اپنا دل کھول کر آپ کے سامنے رکھ دیتا۔ پلیز کسی طرح مجھے بتائیں کہ آپ میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہیں۔ اگر آپ کے دل میں میرے لیے کچھ ہے تو یقین کریں، میں خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھوں گا، دانیال۔ کاغذ ناہید کے ہاتھوں میں کانپ رہا تھا، اس لیے کانپ رہا تھا کہ وہ خود بھی کانپ رہی تھی۔ یہ اچانک کیا شروع ہو گیا تھا، کیسے شروع ہو گیا تھا؟ وہ کوئی عامیانہ مزاج کی خیال پرست لڑکی نہیں تھی۔ کالج میں اور پریکٹیکل لائف میں کئی پرکشش نوجوانوں نے اس سے واسطہ رہا تھا۔ ان میں سے کچھ نے اس کی طرف جھکاؤ کا مظاہرہ بھی کیا تھا، کچھ اس سے بھی آگے بڑھے، لیکن ایسے معاملات پر اس نے مطلق توجہ نہیں دی۔ فی الحال اس کے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت اس کے کیریئر کی تھی۔ پوری طرح اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے بعد ہی ان حوالوں سے کچھ سوچنا چاہتی تھی، لیکن جو کچھ ہو رہا تھا قطعی غیر متوقع اور منظور تھا۔ وہ واپس کھڑکی میں آ بیٹھی۔ اب اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ دوسری کھڑکی میں بیٹھے دانیال کی طرف دیکھ سکے۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ ارد گرد موجود سب افراد اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور خاص طور سے مدکوک چہرے اور لمبے بالوں والا خپتی۔ سخت سردی کے سبب تقریباً تمام کھڑکیوں کے شیشے گرائے جا چکے تھے۔ شیشوں پر کوہرا جمتا جا رہا تھا اور آر پار دیکھنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ناہید نے چور نظروں سے دیکھا۔ عوامی ایکسپریس کی کھڑکی میں دانیال کا حوالہ موجود تھا۔ وہ جیسے منتظر نظروں سے ناہید کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جم کاربٹ کے کارناموں کی کتاب ابھی تک نومی کے پاس تھی۔ وہ گاہے بگاہے ناہید سے انگریزی کے کسی لفظ کا مطلب پوچھ رہا تھا۔ شام کے فوراً بعد گہری دھند نے تاریکی کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اب یہ دونوں سہیلیاں مل کر ارد گرد کی ہر شے کو ناقابل شناخت بنا رہی تھیں۔ ایک دبیز پردہ تھا جو سب کچھ ڈھانپتا چلا جا رہا تھا۔ ناہید کی نگاہ پھر کونے والی کھڑکی پر گئی۔ لمبے بالوں والا پختہ عمر کا گٹارسٹ اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ معمر شخص نے کھڑکیوں میں سے باہر دیکھ کر اپنے کوٹ میں اپنے سینے پر درست کیا اور بیوی سے مخاطب ہو کر بولا، اس کو کہتے سونے پر سہاگا۔ ایک تو بم کی افواہ تھی، اب دھند بھی ہو گئی، لگتا ہے کہ رات یہیں پر بسر ہو جائے گی۔ اس کی بیوی نے آنکھیں پٹ پٹائی۔ دھند تو رہی ایک طرف، بیچاری کو شاید کھڑکی بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ عوامی ایکسپریس کی اندرونی روشن مسلسل آنکھوں چولی کھیل رہی تھی۔ کبھی وہ بہت مدھم ہو جاتی، کبھی بالکل تاریکی چھا جاتی، پھر وہ بند ہی ہو گئی۔ پوری ٹرین گھٹا ٹوپ تاریکی میں ڈوب گئی۔ تیزگام کی اکثر بوگیوں کی لائٹ بھی مدھم ہو گئی۔ در حقیقت ٹرین کے مسلسل کھڑے رہنے سے جمع شدہ برقی توانائی خرچ ہو رہی تھی۔ عوامی کے تاریک کمپارٹمنٹ کے آخری کونے میں بیٹھا گٹار دھیمی آواز میں تاروں کو چھیڑ رہا تھا۔ گٹار پر عموماً خشکن دھنیں بجائی جاتی ہیں، لیکن یہ بڑی گداز سی لے تھی۔ اس کے سروں کے نیچے درد کی لہریں چلتی محسوس ہوتی تھی۔ ایک ٹی ٹی صاحب طویل ٹرین میں ٹکٹ چیک کرتے کرتے آئے تھے اور اب ذرا سستانے کے لیے ایک قریبی نشست پر بیٹھ گئے تھے۔ انہوں نے ٹوپی اتار کے اپنے گنجے سر پر ہاتھ پھیرا اور پاس ہی بیٹھے ایک خوش پوش بزرگ سے باتوں میں مصروف ہو گئے۔ خوش پوش بزرگ نے باتوں کے دوران میں ٹی ٹی صاحب سے کہا، عوامی ایکسپریس تو محکمے کی لاڈلی ٹرین ہے جی۔ بہترین کھانے سے لے کر بہترین بستر تک ہر صورت عوامی میں دی جاتی ہے، اور تو اور اب اس میں موسیقی کا انتظام بھی کر دیا گیا ہے۔ بزرگ کا اشارہ گٹارسٹ کی طرف تھا۔ ٹی ٹی صاحب مسکرائے۔ یہ موسیقی صرف عوامی کے لیے خاص نہیں ہے، یہ صاحب کسی وقت کسی بھی ٹرین میں نظر آ سکتے ہیں۔ پھر وہ ذرا سنجیدہ ہوتے بولے، بیچارے کے ساتھ ٹریجڈی ہوئی ہے۔ 7-8 سال پہلے یہ اپنی نوبہتہ بیوی کو میکے سے لے کر آ رہا تھا۔ جیلم اسٹیشن پر دونوں میاں بیوی ناشتہ کرنے کے لیے ٹرین سے اترے۔ انہیں واپسی میں ذرا دیر ہوئی، ٹرین چل پڑی۔ دونوں نے بھاگ کر ٹرین پر چڑھنا چاہا۔ اس نے پہلے بیوی کو سہارا دے کر چڑھایا، لیکن اس کا پاؤں پائیدان پر آنے کے بجائے پائیدان کے کنارے پر آیا اور وہ گر گئی اور سخت زخمی ہوئی۔ بعد میں اسپتال میں چل بسی۔ کسی پیارے کا آنکھوں کے سامنے اس طرح مرنا بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ یہ اپنا دماغی توازن کھو بیٹھا، کئی مہینے زیر علاج رہا۔ اب ٹھیک ہے، لیکن دماغ پر ابھی کچھ اثر باقی ہے۔ عام طور پر ٹرینوں میں نظر آتا ہے،
کبھی کسی اسٹیشن کی انتظارگاہ میں سویا ہوا ملتا ہے، کبھی گٹار پاس ہوتا ہے، کبھی ایک چھوٹا سا ریڈیو کندھے پر لٹک رہا ہوتا ہے۔ لوگ اسے کنگ والا کہتے ہیں، اور اسی طرح کا یہ کوئی اکیلا کردار نہیں ہے۔ ہمارے ٹرینوں میں، ہمارے اسٹیشنوں پلیٹ فارموں پر اس طرح کے ماسٹر پیس اکثر نظر آتے ہیں۔ بس یہ زندگی کے صدمے ہوتے ہیں جو اچھے بھلے ہوش مند لوگوں کو تماشا بنا دیتے ہیں۔ ایک مسافر نے تائید کی، جیسے یہ ٹرین لیٹ ہونے والا صدمہ ہے۔ ایک نوجوان نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ بہت سے لوگ ہنسنے پر مجبور ہو گئے۔ گفتگو کا رخ ایک بار پھر ٹرینوں اور اسٹیشنوں کی زبوں والے کی طرف مڑ گیا۔ نومی کتاب میں منہمک تھا، اس نے جیبی ٹارچ جلا رکھی تھی۔ ناہید نے کہا، نومی تجھے بھائی جان کی کتاب واپس کر دینی چاہیے، اگر ٹرین چل پڑی تو پھر۔ آپ نے سنا نہیں، صبح سے پہلے ٹرین نہیں چلے گی، نومی نے کہا۔ مگر یقین سے تو نہیں کہا جا سکتا نا۔ ٹھیک ہے، اس کہانی کے بس 3-4 صفحے رہ گئے ہیں، وہ پڑھ لوں۔ ناہید کے دل و دماغ میں جنگ جاری، اس کا دل چاہتا کہ جو تعلق پچھلے 3-4 گھنٹے میں قائم ہوا ہے وہ کسی نہ کسی صورت برقرار رہے، لیکن کیسے، کس طرح؟ کچھ دیر تک شدید تذبذب میں رہنے کے بعد اس کی جی میں آئی کہ خط کے جواب میں ایک چھوٹی سی چٹ کتاب میں رکھ کر بھیج دے۔ اس چٹ میں اپنے ایڈریس کے علاوہ بھی کچھ نہ لکھے۔ اسے نومی کی نظر بچا کر چٹ لکھی اور مٹھی میں دبا لی۔ جو ہی نومی کی کہانی ختم ہوئی، ناہید نے نومی کو کتاب واپس کرنے کے لیے کہا۔ اس کے ساتھ اس نے چٹ بھی کتاب میں رکھ دی۔ نومی نے کھڑکی کا شیشہ اٹھایا، ٹھنڈی تیز ہوا اندر آئی۔ دوسری طرف کی کھڑکی میں دانیال موجود نہیں تھا، وہ کہاں چلا گیا تھا؟ ناہید نے پریشان ہو کر سوچا۔ اسی دوران میں کونے والی کھڑکی کا شیشہ اوپر اٹھا، لمبے بالوں اور ایک ڈانس نے قدرے شوق نظروں سے ناہید کو دیکھا، پھر نومی سے مخاطب ہو کر بولا، ڈونٹ وری دوستو، وہ یہیں پر ہے، ذرا کینٹین تک گیا ہے کھانا لینے، ابھی آ جاتا ہے۔ گاڑی کی کینٹین سے؟ نومی نے پوچھا۔ نہیں، پلیٹ فارم سے، اس نے جواب دیا۔ محمد جڑے کو کھڑکی کا کھلنا اور ٹھنڈی ہوا کا اندر آنا برا لگا۔ ناہید نے جلدی سے شیشہ نیچے گرا دیا۔ ٹی ٹی صاحب سے گفتگو کرنے والے خوش پوش بزرگ اب ایک ایسی عورت کا واقعہ بیان کر رہے تھے جس نے لاہور اسٹیشن کے زبردست رش اور افراتفری میں اپنا 10 سالہ بچہ کھو دیا تھا۔ 5 سال گزر گئے تھے، لیکن ای ٹرین کے رش میں کھو جانے والا وہ بچہ آج تک نہیں ملا تھا۔ اب پتہ نہیں اس نیم دیوانی عورت کو کتنی عیدیں اسی طرح پلیٹ فارموں اور انتظار گاہوں میں بھٹکتے ہوئے گزارنا تھی۔ گٹار والا اب بھی ہولے ہولے اپنے تاروں کو چھیڑ رہا تھا، لیکن چونکہ اب کھڑکیاں بند تھی، آواز تیز گام کے کمپارٹمنٹ میں نہیں پہنچ رہی تھی۔ جم کاربٹ کی کتاب ناہید کے ہاتھ میں تھی اور اس نے خام خواہ ایک صفحے پر نگاہ جما رکھی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ نومی پھر سے کتاب لے لے اور اس کی برگردانی شروع کر دے۔ پتہ نہیں کیوں عجیب سی بے چینی ناہید کے اندر بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے ڈر محسوس ہو رہا تھا کہیں اس چہرے کو کھو نہ دے، کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ اس کا کوئی پتہ ٹھکانہ، فون نمبر، رابطہ نمبر اس کے پاس نہیں تھا۔ کوئی ایک کلو تو ہونا چاہیے، کوئی ایک کلو جو پھر سے ملنے کی امید کو، آرزو کو زندہ رکھے۔ یہ کلو ناہید کے پاس نہ ہو، دانیال نامی اس نوجوان کے پاس ہو، لیکن ہو تو دانیال کے لیے کلو ناہید نے جم کاربٹ کی اس کتاب میں بند کر دیا تھا، لیکن کتاب ابھی تک دانیال کو واپس نہیں ملی تھی۔ بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، شاید یہ بے چینی چھٹی حص تھی۔ 5-10 منٹ مزید گزر گئے۔ گھڑی کی سوئیاں 9 کے ہندسے کے پاس اکٹھی ہو گئی تھی۔ ہمارے ملک میں جو کچھ ہوتا ہے غیر متوقع ہوتا ہے۔ جب سب اچھا سمجھا جا رہا ہوتا ہے تو کچھ بھی اچھا نہیں ہوتا، اور جب کچھ بھی اچھا نہیں ہوتا سب اچھا ہو جاتا ہے۔ جب تاخیر کا امکان ہو جلدی ہو جاتی ہے، اور جب جلدی کی ضرورت ہو لمبی تاخیریں ہو جاتی ہیں۔ وزیر آباد کے غیر معروف اسٹیشن پر رکی ہوئی یہ دونوں ٹرینیں بھی خلاف توقع آنن فانی روانگی کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ سب سے پہلے تیز گام نے وسل بجائی، کچھ دیر بعد دوسری وسل بجی، اور پھر 1-2 منٹ بعد ہی ٹرین نے اپنی جگہ سے سرکنا شروع کر دیا۔ ناہید نے حرکت کو محسوس کیا اور اس کا دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس کے دل سے آواز آئی، وہی ہوا نا ناہید، تو اسے کھو رہی ہے ہمیشہ کے لیے۔ وہ دنیا کی بھیڑ میں کہیں گم ہو جائے گا، کبھی نہیں دیکھ سکے گی اسے، کبھی نہیں مل سکے گی۔ ٹرین کیچوے کی رفتار سے رینگ رہی تھی، لیکن رینگتی جا رہی تھی۔ گاڈ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا میں واقعی اسے کھو رہی ہوں؟ کیا واقعی؟ اس نے اضطراب کے عالم میں کھڑکی کا شیشہ اوپر اٹھایا۔ ٹھنڈی تیز ہوا اندر آئی، معمر جوڑا بڑبڑانے لگا، دوسرے مسافر بھی مڑ کر دیکھنے لگے۔ لیکن ان لمحوں میں ناہید کی نظروں سے سب کچھ اوجھل ہو چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ دانیال ٹرین سے اترا ہوا ہے، وہ دوسری طرف پلیٹ فارم پر تھا۔ اسے تیز گام کی حرکت نظر نہیں آئی ہوگی، ممکن ہے کہ ویسل وغیرہ بھی سنائی نہ دی ہو۔ اس نے ہیڈ فون چلا رکھے تھے۔ ناہید کے دل نے پکار کر کہا، میری بات مان لے، میں تجھے غلط مشورہ نہیں دے رہا، میں تیرا دل ہوں، مجھ سے زیادہ تجھے کوئی نہیں جانتا۔ اگر آج تو نے اسے کھو دیا تو ساری زندگی پچھتائے گی، پچھتاتی رہے گی۔ یہ فیصلے کی گھڑی ہے، ٹرین سے اتر جا، ٹرین سے اتر جا۔ نہ جانے کیا ہوا، ناہید ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ شولڈر بیگ کے سوا اس کے پاس تھا ہی کیا؟ اس نے نومی کا ہاتھ پکڑا اور اس کا بیگ اس کے کندھے پر ٹکا دیا۔ نومی حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا چھوٹی خالہ؟ کچھ نہیں، وہ تیز سے بولی اور اسے کھینچتے ہوئے گاڑی سے اتر آئی۔ اس کی سانس دھونکی کی طرح چل رہی تھی۔ تیز گام دھیرے دھیرے رفتار پکڑتی ہوئی ان دونوں کے سامنے سے نکل گئی۔ ناہید نے عوامی ایکسپریس کی طرف دیکھا۔ عوامی ایکسپریس نے بھی اپنی پہلی وسل بجا دی تھی، تاہم ابھی اپنی جگہ بے حرکت کھڑی تھی۔ ناہید نے نومی کا ہاتھ تھامے رکھا
اور اسے لے کر عوامی کی طرف بڑھی۔ خالہ کیا صرف کتاب دینے کے لیے؟ وہ حیرت سے بولا۔ ہاں، کتاب دینے کے لیے۔ ناہید کا لہجہ عجیب تھا۔ اس نے ریلوے لائن پھلانگی اور نومی کو لے کر عوامی میں سوار ہو گئی۔ وہ جس بوگی میں سوار ہوئی اس سے 2 بوگی آگے 12 نمبر یعنی دانیال والی بوگی تھی، تاہم اندرونی راستہ انہیں بآسانی اس بوگی تک پہنچا سکتا تھا۔ لوگ بھاگ بھاگ کر ٹرین پر سوار ہو رہے تھے، کچھ اپنے ساتھیوں کو پکار رہے تھے۔ افراتفری کا عالم تھا۔ اس دوران میں فائنل وصل ہو گئی اور یہ گاڑی بھی حرکت میں آ گئی۔ مسافروں اور مسافروں کی بے ترتیب سامان میں سے راستہ بناتی ہوئی ناہید دانیال والی بوگی کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا یہ اقدام بے حد جذباتی، ڈرامائی اور عاجلانہ ہے، لیکن وہ بھی جانتی تھی کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ چند گھنٹوں میں جو تعلق قائم ہوا تھا اس نے جیسی پوری زندگی کو جکڑ لیا تھا۔ قریباً 10 منٹ بعد وہ دانیال والی بوگی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس وقت تک ٹرین کافی رفتار پکڑ چکی تھی۔ دانیال اپنی نشست پر موجود نہیں تھا۔ ناہید نے دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھا، وہ کہیں بھی موجود نہیں تھا، لیکن ناہید کو یقین تھا کہ وہ یہیں کہیں موجود ہوگا۔ لمبے بالوں اور ڈازسٹ نے آنکھیں کھول کر تعجب سے ناہید کا جائزہ لیا اور اسے پہچانا۔ پھر اس کے چہرے پر دیوانگی کی جھلک نظر آئی۔ اپنا گٹار ایک طرف رکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، ہولے ہولے چلتا ناہید کے پاس پہنچا۔ کچھ دیر دھیان سے اسے دیکھتا رہا، پھر زور زور سے ہنسنے لگا۔ اس پر جیسے ہنسی کا دورہ سا پڑ گیا۔ ہنس کر وہ دورہ ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بظاہر یہ ہنسی تھی، لیکن اس میں درد کی ایک ناقابل بیان لہر تھی۔ کمپارٹمنٹ کے مسافر حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ہنستے ہنستے ہی وہ ناہید سے مخاطب اور بولا، وہ تمہاری والی ٹرین میں چڑھ گیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ بھاگ تو بھاگ گیا، وہ تمہاری والی ٹرین میں چڑھ گیا۔ یہ ٹرینیں ایسی ہی ظالم ہوتی ہیں۔ ناہید اپنی جگہ پتھر کی طرح ساکت کھڑی تھی۔ کتاب اس کے ہاتھ میں کانپتی چلی جا رہی تھی۔